نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہ مخالفین ان کا دعویٰ ہے کہ دولت افضل ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ دولت افضل ہے، اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ یہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے علم کا سہارا لے رہے ہیں، یہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے علم کا سہارا لے رہے ہیں، اور علم کے بغیر دعوے کو ثابت کرنا ایسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم اور روشنی کے بغیر بلب، یہ ایسا ہی ہے۔ اور میں ادھر حدیث سنا دوں، خیرکم من، مانو اب آپ نہ مانو گے آپ کے بڑے بھی مانیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دولت عارضی چیز ہے، دولت عارضی چیز ہے، اور علم مستقل رہنے والی چیز ہے، اور دولت کا فائدہ صرف ایک نفس کو ہوتا ہے، علم کا فائدہ ایک نفس کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو علم کا فائدہ ہوتا ہے، اور علم استعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور دولت استعمال کرنے سے کم ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں، جناب میں ایک بلوغ المرام کی حدیث کی کتاب پکڑتا ہوں اور میں حدیث پڑھتا ہوں، پوری کلاس میری حدیث سنتی ہے اور ان کو میری حدیث سننے سے علم حاصل ہوگا۔ جناب آپ نکالیے اپنی پاکٹ سے 50 روپے نکالیے، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے پوری کلاس کو 50 روپے دیتے ہیں، آپ نہیں دے سکتے۔ ایک 50 روپے میں دیکھتا ہوں تم کیسے پوری کلاس کو دیتے ہو۔ جناب دولت علم کے بغیر بے معنی ہے۔ ادھر میں آپ کے 3 سوالوں کے جوابات دینے لگا ہوں، خود ہی سمجھ جائیے گا۔ اگر علم نہ ہو، اگر علم ہو تو تم دولت کے ساتھ کتابیں خریدو گے، اگر علم ہو تو تم دولت کے ساتھ کتابیں خریدو گے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم دولت کے ساتھ ایک چھنکنا خریدو گے، چھنکنا، ٹھیک ہے۔ اور جناب علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم خود پیسے کی حفاظت کرتے ہو، یعنی علم تمہارا گارڈ ہے اور تم پیسے کے گارڈ ہو۔ اب تم پر ہے کہ تم نے ایک بادشاہی زندگی گزارنی ہے کہ یا نوکر بننا ہے علم کے۔ اس کے بعد علم حاصل کر کے بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، جبکہ اس کے برعکس بندے کے پاس دولت آ جائے تو اس میں ایک تکبر پایا جاتا ہے۔ جناب یہ میری بات کو غور سے سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروایا بلکہ علم کو سجدہ کروایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کروایا، علم کو سجدہ کروایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، علم کی بنیاد پر ہی کیا، اور اس کے بعد آپ خود پڑھتے بھی ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں ربی زدنی علما، خود کہتے ہیں ربی زدنی علما۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، خود کہتے ہیں پہلے، بعد میں کہتے ہیں عملا متقبلا ورزقا طیبا، یہ لفظ آپ بعد میں بولتے ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں علما نافعا۔ اور یار جانے دو، یا اپنی بات کو تبدیل کر لو یا قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ بس میں اپنی ادھر ہی بات مکمل کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ استاد محترم اور معزز سامعین، میں آج آپ کو جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مال علم سے افضل ہے۔
اس لیے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں تک کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ مال افضل نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں کیوں کاٹے جاتے؟ اگر یہ مال افضل نہ ہوتا تو ڈاکو کو قتل کرنے کی سزا کیوں سنائی گئی؟ اگر یہ مال افضل نہ ہوتا تو یہ ایسی سزائیں کیوں دی گئیں؟ اور قرآن نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور بخیلی کا حکم دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوتا اگر وہ ایمان لاتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ اور متقین کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر یہ مال نہ ہو تو انسان کے اندر خرچ کرنے کی صفت نہ پائی جائے، اگر یہ خرچ کرنے کی صفت نہ پائی جائے تو انسان متقی کیسے بن سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بتاؤ یہ کوثر کیا چیز ہے، اس کے اوپر رکھے ہوئے برتن کیا چیز ہے؟ کیا یہ علم ہے یا دولت ہے؟ اگر مال ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو چیز کسی انعام میں دی جائے اس کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے تو کمال درجے پہ دولت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کو بطور احسان پیش کیا۔ تو آئے مجھے بتائیے جنت عالیہ کیا ہے، عین جاریہ کیا ہے؟ علم ہے کہ مال ہے؟ جنت علم سے سجائی گئی ہے یا مال سے آراستہ کی گئی ہے؟ سرر مرفوعہ کیا ہے؟ اکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، یہ کیا ہے؟ یہ تمام اموال ہے۔ بتاؤ جب انسان جنت میں جائے گا تو اسے مہمانی کے طور پر مال پیش کیا جائے گا یا اس کے لیے علم کی کلاس لگائی جائے گی؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تھا، قرآن نے مال ہی مال کر دیا۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ اور نبی نوح نے بھی تو فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، ملے گا کیا؟ بہت زیادہ مال، بیٹے، باغات، نہریں۔ یہ نہیں کہا کہ علم ملے گا۔ کیا اب بھی کوئی کہتا ہے کہ مال افضل ہے؟ ذرا دیکھیے نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ کیسے انداز سے مخاطب فرما رہے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو تم پر ہم نے مال حلال کیا اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ یہاں مال زبردستی کھلانے کا کیسا انداز بتایا گیا۔ اور ایک مقام دیکھیے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہاں بھی زبردستی مال کھلانے کا حکم دیا گیا۔ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، مگر زبردستی تعلیم دینے کا کہیں نہیں فرمایا گیا۔ جہاں بھی علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا صرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بتاؤ مجھے جو مالک الملک زبردستی کسی کو عطا کرے کیا وہ افضل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نعم اجر العاملین، کے بہترین اجرت کام کرنے کو والوں کو دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نعم اجر العالمین، کے عالموں کو اجرت دی جاتی ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بتاؤ یہ حدیث کس نے سکھلائی؟ جو دولت کی خود مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپیل کر رہا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ کہیں وہ نبی اپنے رب سے کس انداز میں مال کی فراوانی کی دعا کر رہا ہے، کہیں وہ پیغمبر سراقہ کو کیسر و کسرہ کے کنگن کی بشارت سنا رہا ہے، کہیں وہ مقبرے صادق عثمان کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ بتاؤ صدیق اکبر جب اپنا گھر خالی کر کے آئے تو کیا لے کر آئے تھے؟ حضرت عمر فاروق اپنا آدھا گھر خالی کر کے آئے تو کیا لے کر آئے تھے؟ بتاؤ جواب ملے گا مال لے کے آئے تھے۔ بتاؤ ابلیس کے پاس علم نہیں تھا، فرعون کے پاس علم نہیں تھا، ابو جہل کے پاس علم نہیں تھا، قارون کے پاس علم نہیں تھا، حامان کے پاس علم نہیں تھا، کیا علم نے فائدہ دیا؟ نہیں دیا۔ جب انسان فوت ہو جائے تب تک اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جاتا کہ جب تک اس کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ اس کے علم کا کوئی ذمہ لے تو پھر اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ نہیں، شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں، شہید پر بھی قرضہ معاف نہیں۔ اس لیے ابھی بھی اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے۔ اور میں آخر میں ان کی 2-3 غلطیاں درست کرنا چاہوں گا۔ جو آپ نے کہا اگر آپ کے پاس اتنا ہی علم ہوتا آج آپ اپنی الفاظی درست کر لیتے۔ بھائی سب سے پہلے آئے انہوں نے کہا کیوں نہ کہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ ہوتا ہے۔ اور آپ نے ظہیر بھائی آئے انہوں نے بھی علم کہا، علم اصل لفظ نہیں ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔